السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں ابھی موجود ہوں پیر شلوار شاہ کے پاس، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں ساری شلواریں ٹنگی ہوئی ہیں کے اوپر ایک قبر بنی ہوئی ہے جس میں کسی نے آگ بھی لگائی ہے، اور یہاں آپ کو کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں، دیکھیں یہ ساری شلواریں اوپر بھی ٹنگی ہوئی ہیں شلواریں۔ لوگ کہا جاتا ہے کہ جو جس کی بھی مراد اگر پوری کرانی ہو تو وہ یہاں پہ اپنی شلوار اتار کے لگا دے، اور دوسری شلوار لانا بھی منع ہے سختی سے، تو آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو دیکھیں آپ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کون سی ترقی میں جا رہی ہے، اور ہم مسلمان دیکھیں کہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان چیزوں میں۔ دیکھیں ساری شلواریں لگی ہوئی ہیں۔ ہاں پتہ نہیں کیا سسٹم ہے، اللہ معاف فرمائے، سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم اس وقت موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ، جہاں کوئی بھی پریشانی ہو ادھر آپ آ سکتے ہو، سلوار اتار کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہو، یہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ میرے بھائیو ہم موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ، جہاں سلوار اتار کے دعا مانگی جاتی ہے، اور دوسری شلوار لانا بھی یہاں پر منع ہے، کہا جاتا ہے ایسا۔ یہاں آپ اندر دیکھ سکتے ہو دربار، یہاں آگے لگی پڑی سلواریں جلائی جا چکی ہے۔ اچھا، ایک اور کرنٹ ایشو جو آج کل سامنے آیا ہے تو بڑا مذہب کا خیز ہے، لیکن اب چونکہ ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہوئی ہے، لہذا ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں ایک فل ٹاس ملی ہے تو ایک چھکا مارا جائے باؤنڈری سے باہر۔ وہ پیر شلوار شاہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، یعنی ابھی تک تو ہم نے سنا تھا گھوڑے شاہ، ٹھیک ہے جی، کتے شاہ بھی ہے ایک، سید بگیاڑ شاہ، یہ اسلام آباد ہائی وے کے اوپر مزار ہے، وہ ارسیشن کتے کو بگیاڑ کہتے ہیں نا، سید بگیاڑ شاہ۔ کاں والی سرکار بھی تسی سنیا سی، بلیاں والی سرکار بھی، ٹھیک ہے جی، اور اب یہ شلوار شاہ، پیر شلوار شاہ سرکار۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے جی پاکستان کے اندر، تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کریں، جب جہالت ہوگی تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ تو وہ ویڈیو آپ دیکھیں، اس ویڈیو کے اندر باقاعدہ یعنی ایک مزار کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں مختلف کلرز کی شلواریں لٹکی ہوئی ہیں درخت کے اوپر، یعنی ٹاکیاں تو ہم نے دیکھی ہیں مختلف مزارات کے اوپر، وہ تو چلیں کوئی بندہ لے کے جاتا ہے، شلواریں۔ اور وہ جو بندہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کی کوئی منت یا مراد پوری نہ ہوتی ہو تو وہ شخص جو شلوار پہن کے آیا ہوا ہے نا وہ اتار کے وہاں لٹکائے گا، اور ساتھ کوئی ریزرو شلوار بھی نہیں لے کے آنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں ابھی موجود ہوں پیر شلوار شاہ کے پاس، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں ساری شلواریں ٹنگی ہوئی ہیں کے اوپر ایک قبر بنی ہوئی ہے جس میں کسی نے آگ بھی لگائی ہے، اور یہاں آپ کو کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں، دیکھیں یہ ساری شلواریں اوپر بھی ٹنگی ہوئی ہیں شلواریں۔ لوگ کہا جاتا ہے کہ جو جس کی بھی مراد اگر پوری کرانی ہو تو وہ یہاں پہ اپنی شلوار اتار کے لگا دے، اور دوسری شلوار لانا بھی منع ہے سختی سے، تو آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو دیکھیں آپ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کون سی ترقی میں جا رہی ہے، اور ہم مسلمان دیکھیں کہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان چیزوں میں۔ دیکھیں ساری شلواریں لگی ہوئی ہیں۔ ہاں پتہ نہیں کیا سسٹم ہے، اللہ معاف فرمائے، سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم اس وقت موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ، جہاں کوئی بھی پریشانی ہو ادھر آپ آ سکتے ہو، سلوار اتار کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہو، یہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ میرے بھائیو ہم موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ، جہاں سلوار اتار کے دعا مانگی جاتی ہے، اور دوسری شلوار لانا بھی یہاں پر منع ہے، کہا جاتا ہے ایسا۔ یہاں آپ اندر دیکھ سکتے ہو دربار، یہاں آگے لگی پڑی سلواریں جلائی جا چکی ہے۔ اندازہ کریں ان لوگوں کا، یعنی ذہن کی پستی کا لیول، حالت دیکھیں ان کی۔ اچھا اب یہ جب ہم باتیں کریں گے نا تو وہ کہیں گے نہیں 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 یہ تو جعلی پیر ہے، اصلی کیڑے نے
اصلی بھی چندے کھا رہے ہیں, استحصال کر رہے ہیں غریبوں کا, کوئی محنت مزدوری نہیں کرتے, لوگوں کے چندوں کے اوپر پلتے ہیں. کون سے اصلی ہیں؟ اللہ سے ڈر جائیں. یہ ایک پورا کاروبار ہے جو چل رہا ہے. اور پھر اسی مزار کے اوپر کچھ شلواروں کو آگ بھی لگائی ہوئی تھی انہوں نے. ظاہر ہے کہ وہ اتنی زیادہ تو سنبھال نہیں سکتے, تو پھر وہ جلا دیتے ہوں گے. تو اب وہ میں جب ویڈیو مجھے ارشاد بھائی نے دکھائی تو میں دیکھ کے میں نے کہا یار یہ دیکھیں, یہ اس امت کی حالت ہے کہ جس کا امام الموحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کی توحید کے بارے میں اتنی سینسٹیوٹی ہے کہ کسی اور شخصیت کی ایسی سینسٹیوٹی نہیں ہے. اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے, مشکات میں بھی موجود ہے, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 کے کانٹیکسٹ میں, کہ نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر ایک جگہ سے گزرے جہاں پر ایک بہت بڑا درخت تھا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا. اس کے اوپر مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے, اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جنگ میں اگر فتح پانی ہے تو یہاں پہ اپنی تلوار لٹکاؤ, جس طرح یہاں پہ وہ شلوار لٹکا رہے ہیں. ہوں دیکھ لو انہاں دی نسبت کدے نال ہے. تو صحابہ اکرام میں سے کچھ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں برکت کے لیے. اللہ اکبر, اندازہ کریں, حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے ہم نے درخت کی پوجا کرنی ہے. یہ تو کہتے ہیں نہیں مزار کے آگے کوئی جھک بھی گیا تو کیا ہوا, نہ تو اس کی انگلیاں مڑ کے قبلہ رخ ہوئی ہیں, نہ ناک کی ہڈی لگی ہے, سجدہ کہاں سے ہو گیا. تو یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا, صرف اتنا کہا کہ ایک درخت مقرر کر دیں. متبرک چیز تو ہم بھی مان رہے ہیں نا, حجر اسود کو چومتے بھی ہیں. صحابہ کرام کا تو شرک کا کہیں شائبہ بھی نہیں تھا. بس اتنی بات کی تو نبی علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. معذوف تھا عما یشرکون, ہر اس شرکی عقیدے سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کر دی تھی. وہاں پہ بھی دیکھیں وقت کا پیغمبر موجود ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ابھی تازہ معجزہ دیکھ کے آئے ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کی تلاوت کی نبی علیہ السلام نے, کہ جب وہ سمندر سے پار لگے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے, دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے. یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ الاعراف آیت نمبر 138. تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ, آپ بھی اللہ کا کوئی بت ہمارے لیے مقرر کر دیں کہ ہم اس پہ دھیان کریں. جس طرح یہاں پہ آپ ہندو دیکھ رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں, یہ بھگوان کا جو بت ہے نا یہ دھیان کرنے کے لیے ہے. حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی اسٹیچو بنانا حرام ہے, جس طرح ہماری کتابوں میں بھی یہ شلواریں لٹکانا حرام ہے, لیکن یہ لوگ کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا, اے اللہ اس جاہل قوم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یعنی وقت کا پیغمبر موجود ہے اور ان کے ساتھی, میں صحابہ کرام نہیں کہتا, پھر کہیں گے توہین کر چھڑی سے, تو وہ یہ کر رہے ہیں. اور یہ پھر انہوں نے کر بھی دیا بعد میں. 70,000 یہودی پھر قتل ہوئے اسی وجہ سے. 70,000 صحابہ حضرت موسیٰ کے قتل اس وجہ سے ہوئے کہ جب وہ کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے پیچھے بچڑے کا ایک بت بنا لیا, معبود بنا لیا, سونا پگھلا کے سامری نے انہیں گمراہ کیا. بل ہو تو گئے. اور ان کی معافی پھر سورہ بقرہ میں آیا کہ معافی یہ ہے کہ اپنوں کو قتل کرو گے, ہر قبیلے والا اپنے ان لوگوں کو قتل کرے گا. قتل مرتد کی سزا آئی. پھر نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں الفاظ ہیں ترمذی کے, آپ نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے. یعنی جس طرح اگلے لوگوں نے غلط کام کیے تم بھی وہی کام کرو گے. اور یہ جو اگلا حصہ ہے نا, یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کی قسم, یہاں پہ الفاظ موجود ہیں ترمذی میں, اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چل پڑو گے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے, قدم با قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا
تم بھی پیروی کرتے ہوئے یہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں مراد تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا کہ جو اگلی امتوں میں شرکیہ عقائد اور نظریات تھے اس درجے میں تو نہیں لیکن اس کے قریب قریب اس امت میں بھی آ جائیں گے, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے. یہاں پہ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے بھی اپنے مولویوں کو اپنا رب مانا ہوا تھا. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور جوگیوں کو, راہبوں کو, صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کے خلاف کوٹ کی ہے کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے, جو مشہور فیاض حاتم تائی کے بیٹے تھے. پہلے نصرانی تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے, مجھے اس کا فہم سمجھ نہیں آیا کیونکہ میں خود نصرانی تھا, ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور جوگیوں, صوفیوں, راہبوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ کو حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے ان کے فتووں کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہی تھا یا رسول اللہ. تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. اب اس سے کیا مسئلہ کلیئر ہوا کہ قرآن و سنت کے دلائل کے مقابلے پر آپ نے بزرگوں کی بات نہیں ماننی, ورنہ آپ انہیں خدا مانے ہوئے ہیں کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین تو خدا ہے یا اس کے بہاف پہ اس کا پروفٹ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسرا یہ بھی پتا چلا یہ جو آپ کو کہانیاں کراتے ہیں نا علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ علماء جو فرما رہے ہیں نا وہ قرآن و سنت سے پوچھ پوچھ کے چلنا ہے. کیا مولوی صحیح ہے کہنا کہ نہیں؟ آگے سے تو ادیب نے حاتم کو چاہیے تھا نا کہ یا رسول اللہ میں کوئی عالم دین تو نہیں تھا اس وقت, میں کیسے دیکھتا, یہ تو علماء کا کام ہے. اس کا مطلب مولوی جو بتائیں ریفرنس چیک کرنا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ ادیب نے حاتم تجھے کر لینا چاہیے تھا غور کہ کتابوں میں کیا نازل ہوا ہے اور بابے تیرے کچھ اور کہہ رہے ہیں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے لاؤ جو تمہارے پاس کوئی کتابیں موجود ہیں نا ان میں سے مجھے بتا دو کوئی اس قسم کے شرکی عقائد اس میں لکھے ہوں یا انبیاء کے آثار, کوئی احادیث چلتی ہوں, سنت کا علم ہو, اگر تم سچے ہو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا, کتاب کا ذکر بھی آ گیا, او اثارۃ من علم, اور علم کے آثار, کتاب بھی اور علم بھی. اسی کو میں نے علمی کتابی کر دیا کہ نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. کہنے کتنے لکھا ہے جی سورہ احقاف میں لکھا ہوا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. جی جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, آؤ نا داڑھ تلے. ہاں ویسے تو آپ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ڈاکٹر اقبال نے تو حدیث کا ترجمہ کر دیا شعر کے اندر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ ترجمہ ہے مسلم شریف کی اس حدیث کا جو مشکات میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کی وجہ سے زوال پذیر کرے گا. مستقبل کی خبر تھی لیکن ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا, انہوں نے اسے ماضی بنا دیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو سرکار ڈاکٹر اقبال جو حدیث ترجمہ کرتا ہے تو انجینئر صاحب نہیں کر سکتے؟ میرے دیکھ لیں یہ سارے جتنے اشعار اور سلوگن ہیں یہ احادیث کے ترجمے ہیں. یہ عدی ابن حاتم کی جو حدیث اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, یہ اس کا ترجمہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے جو کتابوں کے اندر آئی ہیں. اور نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. کہتے ہیں علمی کتابی
بھائی وہ اس کی صفت ہے ہم مسلم ہیں. علمی کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم, اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور تمہارے نبی کی سنت. تو کتابوں کے حوالے حضور کر کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور غدیر خم پہ صحیح مسلم میں 4 احادیث ہیں. قرآن کو پکڑ لینا, اس میں ہدایت ہے, نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے, ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ جملہ 3 دفعہ آپ نے ریپیٹ کیا. اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے توحید بھی قرآن کی بیان ہو رہی ہے اور اہل البیت کا بھی دفاع ہو رہا ہے. باقی سب نے ٹکڑوں میں دین لیا ہوا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ خوش ہے جو اس نے ٹکڑے کا دین لیا ہوا ہے. یہاں پہ ٹوٹیلٹی میں دین بیان ہو رہا ہے. اہل حدیث نے توحید بیان کی قرآن والی, اہل بیت پہ آگے ان کی موت ہو گئی. اہل تشیع نے اہل بیت کا دفاع کیا, اگرچہ اس میں غلو بھی کیا, لیکن دفاع تو کیا, لیکن توحید کے معاملے میں آگے موت ہو گئی. اہل البیت کے ساتھ وہ عقیدے منسوب کر دیے جو اللہ کا حق تھا. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کبھی ریڈ لائن کراس نہیں ہوتی. ہاں, توحید گج وج کے بیان ہوگی اور اہل البیت کا بھی دفاع ہوگا, لیکن کوئی ریڈ لائن کراس نہیں ہوگی اللہ کے فضل سے, الحمدللہ. تو وہ مجھے وہ شلوار شاہ سے یاد آیا کہ وہ شلواریں لٹکا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام نے تو کوئی درخت مقرر نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کر دی تھی. تو نبی علیہ السلام کی آپ احتیاط کا لیول دیکھیں. آپ علیہ السلام نے اس درخت مقرر کرنے کو یعنی شرک کے ساتھ تشبیہ دے دیا. اس کو تو چھوڑ دیں, رسول اللہ نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا, مسند احمد میں حدیث ہے, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں. رسول اللہ نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا. ہمارے لیے تو اس پلانٹ ارتھ پہ رسول اللہ کی قبر مبارک سے زیادہ کوئی عزت اور احترام والی جگہ نہیں ہے, کوئی دنیا کی قبر اس کا مقابلہ نہیں کرتی. لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر اس کے ساتھ بھی کوئی عقیدہ منسوب کرو گے تو وہ شرکی عقیدہ ہے. اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہماری ماں کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے بیماری کے, وفات سے کچھ عرصہ پہلے. آپ کو جب تکلیف ہوتی تو آپ اپنے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹاتے اور بار بار ایک جملہ بولتے, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم رسول اللہ کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن کر دیتے, یعنی میں اپنے حجرے کی دیوار گرا دیتی, جب جس کا دل کرے وہ قبر رسول پہ حاضر ہوتا. لیکن ہمیں ڈر تھا کہ رسول اللہ ہمیں ڈرا رہے تھے. ادھر تو اما عائشہ کو کسی نے کہا کہ شرک تو ختم ہو چکا ہے. اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے جنہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کی ہے. مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں, وہ پوری ایک ڈاکٹرین ہے جو میں نے بیان کی ہے, وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. انہیں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث موجود ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ یہ بات کہتے ہوئے سنی تھی, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ و رسول, الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر محفل میلاد نہیں ہو رہی, آپ کی میت کے اوپر نعتیں نہیں پڑھی جا رہی, بلکہ بخاری میں 4 جگہ وہ حدیث آئی ہے. سیدنا ابوبکر آپ کی میت کے اوپر خطبہ یہ دے رہے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے, رسول اللہ کے چہرہ مبارک سے کفن کو ہٹایا, آپ علیہ السلام کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا, ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آ گئی. اور پھر باہر نکل کے ممبر پہ چڑھ گئے. حالانکہ حضرت عمر لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. تو حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا اور کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اور آپ نے پہلا جملہ اتنا گستاخانہ بولا حمد و صلات کے بعد
آج کی ڈاکٹرن میں 295C لگتی ہے اس کے اوپر. ہمارے نزدیک تو بالکل صحیح بولا. الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. کان کھول کر سن لو, جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے. اندازہ کریں, میرے خلاف کلپ بنائے ہوئے, یہ کہتا ہے مر چکے. اوے ابو بکر صدیق نے کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ڈنگرو, کس کو گستاخ کہہ رہے ہو؟ انجینئر کو نہیں, انجینئر کے امام کو گستاخ کہہ رہے ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان کا خطبہ ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے ہی جملہ بھی فرضی تھا. صحابہ میں کون حضور کی عبادت کرتا تھا؟ یہ ہوتے تنو اور کوئی نہیں گل نبی, تو یہی گل کہنی ہے تھے. تو پڑھ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو پڑھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں, صحابہ کو پتا تھا اس موقع پہ یہی بات, کیونکہ اس انسانیت نے سب سے بڑا شرک ایک نبی کے نام پہ ہی دیکھا ہے, عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر. ہاں, تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ سنایا جاتا. اور پھر حضرت ابوبکر نے اپنے اس جملے کی تائید میں قرآن کی آیت پیش کی. پہلے جو کچھ بولا وہ نہ آیت تھی نہ حدیث تھی, ان کا ذاتی فتویٰ تھا, لیکن انہوں نے ڈیڈکٹ کیا قرآن کی آیت سے. ہو سکتا ہے اتنے کوئی کھلوئی نہ جائے جی قرآن حدیث تو ثابت کرو, تو حضرت ابوبکر نے خود ہی ثابت کر دیا. آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے, اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں اور پاکستان میں وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں. پاکستان میں تو یہ ترجمہ کرنا پڑتا ہے. تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی تم نے کوئی نبی پہ احسان کیا ہے ایمان قبول کر کے, اپنے اوپر احسان کیا ہے. پھر دوسری آیت پڑھی سورہ الزمر کی آیت نمبر 30, انک میت وانہم میتون. بے شک اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے, تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے, اور پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اندازہ کریں. اور المستدرک للحاکم میں حدیث میں ایک تیسری آیت بھی پڑھی سورۃ الانبیاء سے, اس میں بھی اس بات کا ذکر موجود تھا کہ اگر رسول اللہ کو موت آئے گی تو آپ کے مخالفین کو بھی موت آ جائے گی. اندازہ کریں کہ صحابہ کرام قرآن کی آیات میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کتنی گستاخیاں تلاش کرتے تھے. نعوذ باللہ. یہ تو یہی کہتے ہیں نا, آپ بریلویت کے کلچر کو سمجھتے ہیں, کیونکہ میں خود بھی بریلوی رہا ہوں, مجھے پتا ہے. اور اما عائشہ دیکھیں, وہ کہہ رہی ہیں اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے, ہم رسول اللہ کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں, اما عائشہ اس کی راویہ ہیں, وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی بیماری کے دن چل رہے تھے اور آپ کی 2 بیویاں وہاں پہ موجود تھیں, یعنی 3 بیویاں اکٹھی ہیں, سیدہ ام حبیبہ اور ام سلمہ, اور وہ آپس میں بات کرنا شروع ہو گئی. اور یہ دونوں سینئر اصحاب میں سے ہیں اس حوالے سے کہ دونوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے, جو ہجرت مدینہ سے بھی پہلے کی تھی. تو وہ ذکر کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں یہ بات کر رہی تھی کہ وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جس میں تصویریں لٹکی ہوئی تھی, اور نبی علیہ السلام تکلیف کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے. آپ اس بیماری کے عالم میں بھی اٹھ گئے. آپ نے کہا ان میں یہی تو خرابی تھی کہ جب ان میں کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے اور وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بن کے ابھریں گے. اللہ اکبر. آپ کو یہ نہ سمجھے یہ اگلے لوگوں کی بات ہے, نہیں. اب وہ حدیث جو میں نے پہلے بیان کی بخاری مسلم کی, وہ دوبارہ یاد کر لیں. تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے. اور پوچھا گیا اگلے لوگ کیا یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا وہی تو ہیں. اور اس کو یہ ہمارے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب
توحید کے نام کے اوپر شرکیہ کانفرنس کرتے ہیں ہر سال. وہ کہتے ہیں یہ فیشن کے بارے میں. نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بہانے، پرانے دھوکے. ترمذی میں اس کا شان ارشاد موجود ہے. کس موقع پہ حضور نے کہا؟ فیشن کے اوپر نہیں کہا، شرکی ایکٹیویٹی پہ کہا. جب صحابہ نے کہا آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں جہاں پہ ہم برکت کے لیے اسلحہ لٹکائیں، تو آپ نے فرمایا تم نے وہی بات کی ہے جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کہ خدا کا بت مقرر کرتے ہیں. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ درخت تو ہم برکت کے لیے مانگ رہے ہیں، کوئی پوجنے کے لیے نہیں مانگ رہے، کوئی ہم نے اسٹیچو نہیں اللہ کا بنایا، آپ اس کو اس سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ کس کی جرت تھی؟ امام الموحدین کے سامنے بولتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا. آپ علیہ السلام نے فرمایا خبردار، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بات سے کہ اگلے لوگوں میں سے جب انبیاء یا نیک بندے فوت ہو جاتے تھے، لوگ اس کی قبروں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. یہ کام تم نہ کرنا. اور یہ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ یہ آپ نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات کہی تھی. یار جو شخص اتنا سینسٹیو ہو، اس کے ماننے والی امت، اس کی قبر مبارک کو تو چھوڑ دیں، دنیا میں جہاں کوئی قبر نظر آئے اس کے ساتھ اس قسم کے عقیدے وابستہ کرنا شروع کر دیں. تو نبی علیہ السلام نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے. اور کیا کرتے ہیں حضور؟ اس سے بڑھ کے اور کیا کرتے ہیں؟ امت کو یقین دلانے کے لیے کہ ڈر جاؤ. ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا. دنیا کے کسی بھی حصے میں تم ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود پڑھنے کے لیے بھی میلہ نہ لگانا. ویسے تو درود پڑھنا، وہاں پہ سلام عرض کرنا، اس پلانٹ ارتھ کی سب سے بڑی نیکی نفلی عبادات میں اگر کوئی ہے تو قبر رسول کی حاضری ہے. لیکن حضور نے کہا وہاں پہ بھی میلہ نہیں لگانا، بس سلام عرض کرو اور چلے جاؤ. وہ 4 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، الموطا امام مالک میں. عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور قبر رسول پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. یعنی وہ تینوں قبروں پہ جاتے، اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہو، اے ابو بکر آپ پہ سلام ہو، اے عمر آپ پہ سلام ہو. ایک روایت میں ہے یا ابتا، اے میرے باپ آپ پہ سلام ہو. تو وہ اپنی جگہ وہ فضیلت ہے قبر رسول کی حاضری، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس قبر کے ساتھ اس طرح کے عقیدے وابستہ کرنا، آپ مجھے بتائیں اگر قبر رسول کا یہ سٹیٹس ہے کہ آپ نے کوئی عقیدہ وابستہ نہیں کرنا، باقی قبریں تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اے جملہ ہر جگہ فٹ ہونا جے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہاں جی، قبر رسول سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے مزار تھے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ یہ فٹ ہوتی ہے بات. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں جنہوں نے آپ کے کام آنا ہے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی. شفاعت کے ہم نے حقدار ہونا ہے اگر نبی علیہ السلام کی سچی پیروی کی. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.